ملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم انشاءاللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے روزے کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، فرض کیے گئے تھے تم پر روزے جس طرح فرض تھے تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں رمضان کی پہلی رات ہوئی شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ اس کا بند نہیں رہتا۔ ایک منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر آگے بڑھ، اور اے طالب شر رک جا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ندا اور آزادی ہر رات ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ پڑھا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر سایہ فغن ہوا وہ مہینہ جو عظمت والا ہے، وہ مہینہ جو برکت والا ہے، اور وہ مہینہ جس میں ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اور اس کی راتوں میں قیام تراویح سنت ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں نفل عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہے وہ ایسا ہے جیسے اور دنوں میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا ہو گویا کہ اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ وہ مہینہ صبر کا ہے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو کوئی اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور دوزخ سے آزادی عطا ہوتی ہے، اور اس کو بھی روزے دار کا موافق ثواب ملتا ہے بغیر اس کے کہ روزے دار کا ثواب میں کچھ کمی ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب ایسے نہیں کہ روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے، پیٹ بھر کھلا سکے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ پاک یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا ایک پانی کا گھونٹ سے روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اور جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا شربت پلائیں گے کہ پھر جنت میں داخل ہوئے تک پیاس نہ ہوگی۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا شروع پہلا عشرہ رحمت، درمیانی مغفرت اور آخری دوزخ سے آزادی ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں اپنے غلام سے کام کم لے اللہ اس کو بخش دے گا اور دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کا ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزے کے اس نسبت اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے پس میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ بندہ اپنی نفسانی خواہش اور کھانا پینا میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جو افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ اور بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی بو سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ سپر ہے دوزخ کے بچاؤ کے لیے روزے دار کو چاہیے کہ فحش کلام نہ کرے اور نہ کسی سے جھگڑا کرے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ پھر صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اور کسی عمل کا حکم دیجیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ پھر صحابی نے وہی عرض کیا، پھر جواب وہی ارشاد ہوا۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورے سال رمضان ہی ہو۔
ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان سب مہینے کا سردار ہے، اور ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جس کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، خاموشی تسبیح ہے اور دعا مستجاب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان میں بلا عذر شرعی ایک دن کا روزہ بھی نہ کرے اور اس کے روزے کے بدلے اگر تمام عمر روزہ رکھے تو کافی نہیں، مطلب یہ کہ اس کا ثواب نہیں نہ ملے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔